بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اناج غلوں میں برکت عطا فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، راحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اس سارے نظام کو چلا رہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس نظام کو نہیں چلا سکتا۔ اتنے بڑے نظام کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا۔ اتنی ساری مخلوق کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کھلا سکتا۔ اتنی ساری مخلوق کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمیع البصیر، دیکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہیں۔ جتنی مخلوق ہے، انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جو مخلوق سمندر کے اندر ہے، جو مخلوق تحت و ثرى تک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی سن بھی رہے ہیں۔ کالا پہاڑ ہو، اندھیری رات ہو، کالی چیونٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس چیونٹی کے دل کے اندر جو کچھ ہے، اللہ کو پورا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی لکیر کو بھی دیکھ رہے ہیں،
اللہ اکبر۔ چیونٹی، چھوٹی سی چیونٹی، چھوٹی چھوٹی اس کی ٹانگیں، باریک باریک آنکھیں، اور ان کے اندر دل بھی ہے، دماغ بھی ہے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیں، سبحان اللہ۔ وہ بھی اپنے رب کو پہچانتی ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے۔ وہ بھی اپنے رب کو پہچانتی ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے۔ درندے بھی پہچانتے ہیں کہ ہمیں رزق اللہ دیتے ہیں۔ پرندے بھی پہچانتے ہیں کہ ہمیں رزق اللہ دیتے ہیں۔ یہاں کے پرندے کہاں جاتے ہیں؟ اڑ کے جاتے ہیں۔ جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے گودے بھرے ہوتے ہیں۔ ان کو کون بھرتا ہے؟ اللہ بھرتے ہیں۔ نہ ان کی دکان، نہ محنت، نہ مزدوری۔ سمندر کے اندر کتنی مخلوق، اللہ تعالیٰ انہیں روزانہ منو اور ٹنو کے حساب سے کھلاتے ہیں۔ جنگل کا درندہ شیر، اللہ تعالیٰ اسے روزانہ تازہ گوشت کھلاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے شکار کرتا ہے درندہ۔ اللہ اکبر۔ ساری مخلوق کا رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں ساری مخلوق کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ اس زمین کے اوپر ہم محنت کرتے ہیں، رزق اللہ دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو منع کر دے کہ اے زمین ایک گندم کا دانہ نہ دے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کر دے، ہم کیا کریں گے؟ ہوا کو بند کر دے، ہم کیا کریں گے؟ سارے نظام کو چلانے والے اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے اور ہماری سن بھی رہے ہیں۔ ایک انسان ساری رات مصلے کے اوپر کھڑا رہتا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک انسان کی ساری رات گناہوں میں گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسے بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو اپنی گھر والی سے کہنے لگے کہ میں نے ایک جگہ آگ دیکھی ہے اور میں جاتا ہوں اس آگ کو لے آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جس درخت سے آگ ظاہر ہو رہی تھی، تو جب اس جگہ کے قریب پہنچے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ مقدس زمین ہے، اپنی جوتی اتار کر آؤ۔ اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرش پر گئے، سارے پردے کھل گئے، جبرائیل علیہ السلام بھی نیچے، ساری کائنات نیچے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آمنے سامنے۔ اللہ نے فرمایا جوتی سمیت آ جاؤ۔ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عزت، کتنی بڑی عزت، کتنا بڑا اکرام۔ تو اللہ کے ہاں ہمارا بھی مقام بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ حضرات صحابہ کرام سب کچھ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ کسی کو پانی پلاتے تو اللہ کے لیے، کسی کو کپڑا پہناتے تو اللہ کے لیے، کسی کو کھانا کھلاتے تو اللہ کے لیے، کسی کی مالی امداد کرتے تو اللہ کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر تھوڑا سا بھی عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر پہاڑوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کریں، مقصد اللہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے بڑے سے بڑا بھی اگر عمل کریں گے تو وہ پکڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو میرا رب مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ ہم آئے اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو حالات کو تنگ کر دیتے ہیں، رزق میں کمی کر دیتے ہیں، بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور وہ پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں جب تک آدمی توبہ نہیں کرتا، اپنے اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ تو کریں ہم اپنے رب کو راضی اس دنیا میں۔ راستے سے پتھر کانٹا ہٹائیں گے تو اجر ملے گا، سبحان اللہ پڑھیں گے تو جنت میں درخت لگے گا۔ کمانے آئے ہیں ہم اس دنیا میں نیکیاں، جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنے بڑے وہاں درجے ملیں گے۔ تو آج سے ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو نیکیاں جمع کریں، نیکیاں جمع کریں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج تک کوئی نہیں یہاں رہ رہا ہمیشہ سے، 50 60 70 100 سال، زیادہ سے زیادہ 120 سال، پھر اس کے بعد
چھٹی. تو جو ہمیشہ والی زندگی ہے نا، اس زندگی کی تیاری کرے. اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سلا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.